ہم کنٹینیو کرتے ہیں گرامر کے ساتھ. اب تک ہم نے جو فعل سیکھے اس سے پہلے شروع میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 حروف سے بنتے ہیں. فعل جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، اور اسی طرح وعد، قال، دعا، امر، ضل، یہ جو ہے 3 حروف سے بننے والے فعل تھے. ہم نے شارٹ کورس 2 میں آپ کو بتایا مزید فی افعال، یعنی جس میں تشدید یا الف یا تے یا سین زیادہ ہو، جیسے فعل، فاعل، افعل، تفعل، تفاعل، انفعل، افتعل، استفعل. اس میں مختلف حروف زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں. گرامر میں ڈکشنری میں اس کا نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے. کیوں کہ پہلا نمبر فعل کے لیے ہے اور دوسرا فعل، فعل، افعل، تفعل، تفاعل وغیرہ. اس کو یاد رکھنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو فعل، فعل، افعل یاد کریں، اور سادہ انداز میں ہم اس کو سبح، جاہد، اسلم، تدبر، تدارس، انقلب، اختلف، استغفر اس طرح یاد کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم نے آپ کو 3 جملے بتائے ہیں آسانی سے یاد کرنے کے لیے. کیا ہے وہ؟ تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے، یعنی سبح، جاہد، اسلم. آگے بڑھنا ہو تو تدبر اور تدارس کرنا ہے. قرآن میں انفرادی تدبر اور مل کر تدارس، یعنی تدبر، تدارس. یہ کام ہم کریں گے تو ایک پازیٹو انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور آخر میں استغفار کرنا ہے، یعنی انقلب، اختلف، استغفر. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کو یاد کریں. آج ہم مزید فی کے 2 ابواب سیکھیں گے. ایک ہے تدارسہ اور دوسرا ہے انقلبہ. یاد رکھیے دونوں ابواب قرآن کریم میں بہت کم آئے ہیں. قرآن کریم میں تدارسہ کا لفظ نہیں، لیکن ہم نے اس کو اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، اور حدیث میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے بندے مل کر اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اور یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے 4 فضیلتیں ہیں. سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانک لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. یتدارسون، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. تدارسا، یتدارسو، یتدارسون. تو آپ بھی کوشش کیجئے، ٹیم بنائیے، مل کر اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. تو شروع کرتے ہیں ہم تدارسا کو. تدارسا یعنی اس نے آپس میں پڑھا. ٹھیک ہے، اور بیسیکلی عام طور پر یہ جمع کے صیغے میں آتا ہے، جیسے یتدارسون، عما یتساءلون، آپس میں سوال کرتے ہیں، یتدارسون آپس میں مل کر پڑھتے ہیں وغیرہ. تو تدارسا اصولاً اس نے پڑھا، لیکن ہم آپ کو مطلب معلوم نہیں ہے تو صرف عربی پریکٹس کرتے ہیں. میرے بعد دہرائیے. تدارسا، تدارسو، تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستم، تدارستا، تدارستم، تدارستو، تدارسنا، تدارستو، تدارسنا، یتدارسو، یتدارسونا، یتدارسو، یتدارسونا، تتدارسو، تتدارسونا، تتدارسو، تتدارسونا، تتدارسونا یعنی آپ سب مل کر پڑھتے ہیں. اتدارسو، نتدارسو، اتدارسو، نتدارسو، تدارس، تدارسو، تدارس، تدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، متدارس، 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 تدارس، تدارس. دیکھیے بعض وقت جو ہے یہ اسم فاعل، اسم مفعول بعض صیغوں میں نہیں آتا، لیکن ہم سٹرکچر سیکھ رہے ہیں. نہیں آتا تو قرآن میں نہیں آئے گا یا عربی زبان میں نہیں آئے گا. بہرحال ہوا تدارسا ہیا تدارست، ہوا یتدارسو ہیا تدارسو. تدارسا دیکھیے جتنے ایکسٹرا لفظ ہیں اس میں تا ہے اور الف ہے، وہ سارے تا الف کو ہم کھینچتے ہوئے سارے صیغوں میں لے کر چل رہے ہیں. بالکل سمپل ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. پھر سے ایک بار پریکٹس کرتے ہیں ہم. تدارسا، تدارسو، تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستم، تدارستا، تدارستم، تدارستو، تدارسنا، تدارستو، تدارسنا، یتدارسو، یتدارسونا، یتدارسو، یتدارسونا، تتدارسو، تتدارسونا، تتدارسو، تتدارسونا، اتدارسو، نتدارسو، اتدارسو، نتدارسو، تدارس، تدارسو، تدارس، تدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، متدارس، 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 تدارس، تدارس. هو تدارس هي تدارست، هو يتدارس هي تتدارس. میرے ساتھ سلولی مل کر پڑھنا ہے اب آپ کو. تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستم،
तदारस्तु तदारसना, यतदारसु यतदारसूना, ततदारसु ततदारसून, अतदारसु नतदारसु, तदारस तदारसु, ला ततदारस ला ततदारसु, मुतदारिस मुतदारस, तदारुस। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आप तो मजीद और कंट्रोल आ जाएगा। तसाअला का लफ्ज कुरान में है और तदारसा के वजन पर है। तसाअला ने आपस में सवाल किया। आपको 30वां पारा मालूम है ना, अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में, अम्मा यानी किसके बारे में, यतसाअलून आपस में सवाल कर रहे हैं ये लोग, अनिन नबइल अज़ीम यानी क़यामत के बारे में। तो तसाअला उसने आपस में सवाल किया, और जैसे मैंने कहा आमतौर पर प्लूरल में आता है यतसाअलून, आपस में वो लोग सवाल कर रहे हैं, ततसाअलून आप लोग आपस में सवाल कर रहे हैं, नतसाअलू हम लोग आपस में सवाल कर रहे हैं, यतसाअलतुम आपस में आप सब लोगों ने सवाल किया वगैरह। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं अरबी में, मेरे बात दोहराइए। तसाअला तसाअलू, तसाअला तसाअलू, तसाअलता तसाअलतुम, तसाअलता तसाअलतुम, तसाअलतु तसाअलना, तसाअलतु तसाअलना, यतसाअलू यतसाअलूना, यतसाअलू यतसाअलूना, ततसाअलू ततसाअलूना, तसाअलु तसाअलूना, अतसाअलू नतसाअलू, अतसाअलु नतसाअलू, तसाअल तसाअलू, तसाअल तसाअलू, ला ततसाअल ला ततसाअलू, ला तसाअल ला तसाअलू, मुतसाइल मुतसाइल, मुतसाअल, मुतसाअल, तसाउल, तसाउल, हुआ तसाअल हिया तसाअलत, हुआ यतसाअलु हिया तसाअलु। फिर से एक बार, तसाअला तसाअलू, तसाअला तसाअलू, तसाअलता तसाअलतुम, तसाअलता तसाअलतुम, तसाअलतु तसाअलना, तसाअलतु तसाअलना, यतसाअलू यतसाअलूना, यतसाअलु यतसाअलूना, ततसाअलू ततसाअलूना, तसाअलु तसाअलूना, अतसाअलू नतसाअलू, अतसाअलु नतसाअलू, तसाअल तसाअलू, तसाअल तसाअलू, ला ततसाअल ला ततसाअलू, ला ततसाअल ला ततसाअलू, मुतसाइल मुतसाइल, मुतसाअल, मुतसाअल, तसाउल, तसाउल, हुआ तसाअल हिया तसाअलत, हुआ यतसाअलु हिया तसाअलु। तसाअलु। माशाअल्लाह सेम चीज है, सिंपल है, वही फाला फालू है। जो एक्स्ट्रा हरूफ हैं उसको सारे सेगों में हम लेकर चल रहे हैं। और याद रखिए जो मजीद फी है, मजीद फी में ऑर्डर बहुत इजी है और इस्म फाइल इस्म मफऊल भी बहुत इजी है। कैसे ऑर्डर क्या है, जैसे हमने कहा सब्बहा से सब्बिह, जाहदा से जाहिद, असलमा से अस्लिम, उसी लफ्ज को लेकर उसमें आखिर में थोड़ा पहले जेर लगा देना बस। इसी तरह तदब्बरा से तदब्बर, तसाअला से तसाअल, ये दोनों में जेर नहीं है, ये अच्छी तरह याद रखिए आप। यानी सब्बहा से सब्बिह है और जाहदा से जाहिद है, लेकिन और असलमा से अस्लिम है, लेकिन तदब्बरा से तदब्बिर नहीं है, तदब्बर है। और तसाअला से तसाइल नहीं है, तसाअल है। और आपको याद है ना, हमने जो 3 जुमले याद कराए थे आपको कि तस्बीह और मुजाहिदा इस्लाम की बुनियादों में से हैं, और आगे बढ़ना हो और अच्छा काम करना हो तो कुरान में तदब्बर करना होगा और एक दूसरे को पढ़ाना होगा, तदारुस करना होगा। ये 2 काम ऐसे हैं जिसको आपको मरते दम तक छोड़ना नहीं है। इसमें जेर नहीं है, नीचे आना ही नहीं, समझ रहे हैं आप? इस तरह से याद रखिए, इसमें नीचे आना नहीं है, हमेशा कायम रहना है। तो तदब्बर तदारस, ये एक। और हमने ये भी कहा आपको कि इस्म फाइल और इस्म मफऊल सारे मजीद फी में बहुत आसान है, सिर्फ इसको पेश लगा देना है। जैसे सब्बहा से मुसब्बिह, मुसब्बह मीम पेश लगाना है, मुंह लगाना है, मुसब्बिह यानी उसके मुंह पे मुंह लगाना है। ये भी आप याद रखिए, सब्बा के मुंह पे मुंह लगा दीजिए आप, और जहादा के, असलमा के, सबके मुंह पे मुंह लगाइए, इंशाअल्लाह वो इस्म फाइल इस्म मफऊल हो जाएगा। जैसे सब आप बताइए, सब्बहा से मुसब्बिह मुसब्बह, जहादा से मुजाहिद मुजाहद, असलमा से मुस्लिम मुस्लम, तदब्बरा से मुतदब्बिर मुतदब्बर, और तदारसा से मुतदारिस मुतदारस। इसी तरह बकिया भी उसी पैटर्न पर है, बहुत सिंपल है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह
5 اہم مزید فی سیکھ لیے. سبح، جاہد، اسلم، تدبر، تدارسا. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے لذیذ فی ہو گئے ہوں گے. ابھی بقیہ 3 اور ہیں، بہت سمپل ہیں، اور وہ ہے اس میں سے پہلا ہے انقلبہ، یعنی سب کام کریں گے ہم تو انقلاب آئے گا. اس طرح سے ہم یاد رکھ رہے ہیں. انقلاب پازیٹو معنوں میں. ویسے انقلاب کا اردو معنی جو ہے وہ ریولوشن ہے، لیکن عربی معنی ہے لوٹنا. لوٹنا. تو ہم کہیں گے اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہم اس طرح لوٹیں گے کہ اختلاف ہم میں کم ہو جائے گا. اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں. تو انقلبہ یعنی وہ پھر گیا یا وہ لوٹا. وہ پھر گیا یا لوٹا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیجئے. وہ پھر گیا سے انقلبہ وہ پھر گیا، انقلبو انقلبتا آپ پھر گئے، انقلبتم آپ سب پھر گئے، انقلبتو میں پھر گیا، انقلبنا ہم پھر گئے. ینقلبو وہ پھرتا ہے. ہاں، صرف آپ پھرتا ہے بولیں گے، پھرے گا کا چھوڑ دیں گے. ینقلبونا وہ سب پھرتے ہیں. تنقلبو آپ پھرتے ہیں، تنقلبونا آپ سب پھرتے ہیں، انقلبو میں پھرتا ہوں، ننقلبو ہم پھرتے ہیں. انقلب پھر انقلبو پھرو، لا تنقلب مت پھر، لا تنقلبو مت پھرو، منقلب پھرنے والا. منقلب. منقلب ضروری نہیں کہ آئے، ڈیش بھی ہو سکتا ہے. اسٹرکچر بتا رہے ہیں ہم. انقلاب پھرنا یا لوٹنا. ہوا انقلب ہیا انقلبت، ہوا ینقلب ہیا تنقلب. میری بات عربی میں دہرائیے، پریکٹس کرتے ہیں ہم. انقلبا انقلبو انقلبا انقلبو، انقلبتا انقلبتم انقلبتا انقلبتم، انقلبتو انقلبنا انقلبتو انقلبنا، ينقلبو ينقلبون ينقلبو ينقلبون، تنقلبو تنقلبون تنقلبو تنقلبون، انقلبو ننقلبو انقلبو ننقلبو، انقلب انقلبو انقلب انقلبو، لا تنقلب لا تنقلبو لا تنقلب لا تنقلبو، منقلب 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 منقلب، انقلاب. انقلاب هو انقلب هي انقلبت، هو ينقلب هي تنقلب. ٹھیک ہے، اب ہم لیتے ہیں ایک نقطہ فکر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، بس پریکٹس کرو جتنا معلوم ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لو اپنا، یہ قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ قرآن کو سمجھنا کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے، یہ بیسک بک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نازل کیا اس کتاب کو تاکہ لوگ تدبر کریں، غور کریں اور نصیحت پکڑیں. تو یہ ایکسٹرا نہیں ہے. اور ویسے بھی دوسرے نفل کاموں سے زیادہ اہم یا نفل عبادتوں سے زیادہ اہم نفل علم حاصل کرنا اہم ہے. لیکن یہ نفل کی بات نہیں ہے، یہ تو بیسک علم ہے، یہ ضروری ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے جس کے لیے ہم روزانہ 25 بار سوال کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اور ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے یا اس شخص سے کہ بھئی اگر یہ ایکسٹرا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ 6,500 تقریباً آیتیں نازل ہی کیوں کی؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر ہم کو جو ہے روزانہ فجر عشاء مغرب اور تراویح میں اس کو سننے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کوئی رسم ہے صرف؟ اور کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو ان آیتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے اگر ایسا کوئی کہے تو استغفر اللہ، وہ ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے. ہم کو تو قرآن ہمیشہ اس طرح کھولنا چاہیے کہ اے اللہ میں جاہل ہوں، ایک بھی آیت سمجھ نہ آئے تو کہیں کہ ہم جاہل ہیں، اللہ اس آیت کو سمجھا دے، تاکہ ہو سکتا ہے اس سے میرا کوئی ہدایت کا تعلق یا ضرورت پڑ جائے اس سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساری قرآن سمجھنا ضروری ہے کیا؟ بس سورہ فاتحہ آخری 10 صورتیں کافی ہیں نا؟ تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اگر ساری قرآن سمجھنا ضروری نہیں ہے تو ایسا کریے، آپ ایک لسٹ بنائیے اور یہ بتائیے کہ اس میں سے کون سی آیتیں جس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ ارے بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا علم ہے، اس نے کتاب نازل کی، اس نے اس میں 6,500 تقریباً آیتیں رکھی. تو یہ کہنا کہ سب کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوشچن کرنا ہے. گویا آپ کو زیادہ عقل ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کاہے کو جو ہے 6,500 کی آیتوں کی کتاب نازل کی، بس ایک 10-4 صورتیں نازل کر دیتے کافی تھا. استغفر اللہ. یہ جہالت ہے اور یہ نادانی ہے، بلکہ لاپرواہی ہے. قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، جیسا کہ آپ اس کورس میں دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم سمجھیں گے تو روزانہ جو مختلف ہمارے سامنے سوالات اور مسائل یا
کوشچنز آتے ہیں، انشاءاللہ اسی قرآن سے آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ سمجھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو ہدایت اور روشنی دیتا رہے گا۔ بے شک ہم کو جب مشکل ہو تو علماء سے مدد لینی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا ہی سمجھنا چاہیے، لیکن علماء سے بھی مدد لینی چاہیے، لیکن بیسک کام تو ہم کو کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 206 الفاظ سیکھ لیے اب تک، جو قرآن میں تقریباً 50,000 بار آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔